پیشانی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ اس مقام پر بولے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کون سی ایسی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر کی جائے تو بندہ کہے کہ بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں وجوہ افضلیت ہیں، ان میں سے صرف ایک وجہ پر ہم کلام کرتے ہیں اور ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجوہ افضلیت میں سے ایک وجہ ایسی کہ جس کی وجہ سے محبوب کو اللہ نے سب انبیاء کا امام بنایا، محبوب کو اللہ نے سب انبیاء پر افضلیت عطا فرمائی. توجہ کیجئے گا، فرمایا وہ رسول اللہ کا حسن مقدس ہے، محبوب کا جمال ہے، محبوب کے چہرے کی تابانی ہے، محبوب کا وہ سراپا نور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے محبوب کو تمام انبیاء پر افضلیت عطا فرمائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جمال کیسا ہے، وہ حضور کی خوبصورتی کیسی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ذکر جمیل کے اندر مولانا شفیع قاڑوی علیہ رحمہ اس روایت کو لے کر آئے. آپ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی. کہنے لگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے موجود ہیں، گرمی بھی شدت کی تھی. اب اگر گرمی میں کسی کو پسینہ آ جائے تو وہ پسینہ اس کی خوبصورتی کو مانگ کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. جتنا پسینہ زیادہ آئے گا بندے کی خوبصورتی اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. چہرے پر پسینہ آئے تو چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، چہرے کے نین نقش واضح نہیں ہو پائیں گے، انسان کی خوبصورتی ختم ہوتی چلی جائے گی. اگر کپڑے پسینے سے بھیگ جائیں تو انسان کے جسم سے پھر ممکنہ پسینے کی بو بھی اٹھے گی اور انسان کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی. پسینہ وہ چیز ہے جو چہرے کے حسن کو کم کر دیتا ہے، لیکن محبوب کی وجہ افضلیت حسن کو ہم سماعت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مقدس پر، حضور کی پیشانی پر پسینے کے قطرات چمکنے لگے، لیکن منظر یہ بن گیا کہ میں چرخہ کاٹنے کو چھوڑ کر ٹکٹکی مانگ کر صرف حضور کو دیکھ رہی ہوں. میں صرف حضور کو مسلسل دیکھ رہی ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کیا. حضور فرمانے لگے عائشہ کیا ہوا، کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جبین مقدس پر پسینے کے قطرات اور پسینے کے جو قطرے نمودار ہو رہے ہیں لگتا کچھ یوں ہے، ان کا منظر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان پر تارے نکل آئے. کہنے لگی منظر یہ بن چکا ہے. اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر ابو کبیر حضلی آج زندہ ہوتا. ابو کبیر حضلی عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا اور اس نے بڑے بڑے اشعار بڑے بڑے حسیناؤں کے متعلق لکھے، لیکن کہنے لگی اگر ابو کبیر حضلی آج زندہ ہوتا یا رسول اللہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ بات کرتا کہ آپ کے گال میں تو چاند تیرتا ہوا نظر آتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کے ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں. کون؟ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر رسول اللہ سے حدیث پڑھنے والا بندہ جو محبوب کا ذاتی مدرسہ ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا، اس کلاس کا ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے ابو ہریرہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے اور کنیت سے مشہور ہو گئے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ محبوب کے چہرے میں تو سورج تیرتا ہوا نظر آتا تھا. محبوب کے چہرے میں تو سورج تیرا کرتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا حسن ہے. ایک طرف سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں ابو کبیر حضلی زندہ ہوتا تو چاند سے مثال دے کر آپ کے گالوں کو بیان کرتا، ایک طرف
حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے میں تو سورج تیرتا ہوا نظر آتا ہے، صحابہ کی محبتیں بے پناہ۔ لیکن آؤ اب ذرا بریلی کے تاجدار کی طرف چلتے ہیں، اب ذرا امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضور کا حسن کیسا ہے؟ کہنے لگے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ کہنے لگے مجھے سورج کے قصے نہ سناؤ، مجھے چاند کے قصے نہ سناؤ، میں نے سورج بھی دیکھا ہے، میں نے چاند بھی دیکھا ہے۔ ارے او کراچی والوں توجہ کرنا ذرا، کہنے لگے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا۔ آپ حضرات کی سبحان اللہ بڑی تھوڑی ہے۔ ہم پنجابی خطیب ہے بھائی، پنجاب والے تو بغیر سبحان اللہ کے آگے چلتے ہی نہیں۔ پنجاب والوں کو تو سبحان اللہ جو ہے نا پیٹرول کے طور پر چاہیے ہوتی ہے، تب جا کر وہ آگے چلتے ہیں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، حضور کا حسن سن کے کہیں سبحان اللہ، مسکرا کے حضور کا چہرہ سن کر کہیں سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ کہنے لگے میں نے چاند بھی دیکھا، سورج بھی دیکھا، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہنے لگے جب محبوب کا چہرہ دیکھا، نہ سورج سمجھ میں آیا نہ چاند سمجھ میں آیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا جمال عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے بلبل نے گلگن کو کہا، قمری میں سر میں جاں فضا۔ بلبل کی انتہا گل پر ہو جاتی ہے، بلبل کی انتہا پھول پر ہو جاتی ہے۔ بلبل اگر کسی حسین کو دیکھ لے، بلکہ محبوب علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا، اس نے کہا محبوب علیہ السلام میرے گل جیسے ہیں، میرے پھول جیسے ہیں۔ بلبل کی انتہا پھول پر ہو گئی۔ قمری نے سر پہ جا فضا، قمری نے اپنے محبوب کا نام لے کر کہہ دیا کہ محبوب علیہ السلام میرے محبوب جیسے۔ مگر امام احمد رضا تو پھر امام احمد رضا ہے۔ کہنے لگے حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے نرالا حسن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سراپا نور، محبوب کا حسن کیسا ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة القمر۔ کہنے لگے کہ جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسرت کا اظہار فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے، حضور علیہ السلام کی جبین مقدس پر خوشی کے اثرات نمایاں ہوتے، حضور جب تبسم فرماتے تو کہنے لگے منظر یہ بنا کرتا تھا کأنہ قطعۃ القمر، محبوب کا چہرہ چاند کا ٹکڑا لگا کرتا تھا۔ اور آپ نے وہ روایت تو پھر بڑی جھوم کے سنی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ مدینے کی گلی میں نکل آئے، چودھویں کا چاند جوبن پر تھا اور چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے محبوب سرخ دھاری دار لباس پہن کر آئے۔ لباس کی خوبصورتی بندے کی خوبصورتی پر منحصر ہوتی ہے۔ بندہ جتنا خوبصورت ہوگا لباس اتنا خوبصورت لگے گا۔ بندے میں اگر کچھ نقص ہو، کچھ اس کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا بندہ بدصورت ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کچھ اس کی خوبصورتی اگر ماند پڑ رہی ہو تو کپڑا جتنا بھی اچھا پہن لے اس پر نہیں جچے گا، لیکن خوبصورت انتہا کا ہو، کپڑا ہلکا بھی میں نے تو اس پر جچ جایا کرتا ہے۔ تو میرے محبوب سے بڑھ کر حسن کس کا ہے؟ محبوب نے سرخ دھاری دھار لباس پہنا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں منظر یہ بن گیا، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، اس نتیجے پر پہنچا اللہ نے میرے محبوب کو زیادہ حسن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بٹھایا ممبر پر اور فرمایا حسان، صحابہ کا مجمع بھی ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، ممبر پر چڑھ کر ہمیں نام سنا۔ کل ممکن ہے کوئی فیصل بھائی کو، فہد بھائی کو، ان کے برادران کو، ان کے والد صاحب کو کل ممکن ہے کو کہہ دے کہ بھائی رات اتنا بڑا اہتمام کیا، کہاں سے ثابت ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، کہاں سے تم نے یہ سارا کر لیا۔ بات تو اس پر اتنی ہے کہ ہم سنیوں کے مقدر میں میلاد لکھا ہوا ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے، ہم بغیر کسی دلیل کے رسول اللہ کا میلاد منانے کے قابل ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی دلیل چاہیے ہو تو سنیں ذرا کہ حضور خود چاہتے ہیں کہ مجمع بھی لگا ہو اور منبر پر بیٹھ کر ہماری نعت اور ہماری شان، یہاں حضور خود چاہ رہے ہیں اور حضرت
حسان کو حضور نے ممبر پر بٹھایا. حضرت حسان نے محبوب پاک علیہ السلام کے چہرے کو بیان کرتے ہوئے بچپن سے آپ سن رہے ہیں. آپ عرض کرنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. قطُّ کس لیے آتا ہے؟ علماء موجود ہیں کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے بڑھ کر حسین چہرہ میں نے دیکھ لیا ہو. آپ سے بڑھ کر حسین چہرہ نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَلَدَ يَلِدُ سے اگر صرف صحیح پڑھنا شروع کریں تو میلاد یہیں پر آ جاتا ہے. اس میں میلاد آ جائے گا. حضور کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا. وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور ایسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ نے حضور کے سامنے نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, تسبیحاں بھی پھیری ہیں, دیگر نیک کام بھی کیے ہیں. لیکن یہ جو کام آج حسان نے کیا نا, یہ جو کام آج حسان نے کر ڈالا, محبوب اتنے خوش ہوتے ہیں کہ محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ حسان کی مدد جبرائیل امین کے ذریعے کرنی ہے. کیا معنی نکلا اس حدیث کا؟ معنی یہ نکلا قیامت تک جو رسول اللہ کے حسن کو بیان کرے گا, حضور کی عزت کا پہرا دے گا, محبوب کا میلاد بیان کرے گا, محبوب کی یہ دعا ہے کہ اس کی پشت پر جبرائیل کی مدد کھڑی ہوئی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں خود اپنا میلاد سماعت کیا, اپنی نعت کو سماعت کیا. آخری روایت میرے دامن میں اور بات ہم نے مکمل کرنی ہے. حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا, محبوب کا گزر ان کی کٹھیا سے ہو گیا. روایت طویل ہے. محبوب چلے گئے. جب محبوب وہاں سے رخصت ہو گئے, ام معبد کا شوہر شام کو گھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کون آیا تھا. کیونکہ محبوب جہاں سے گزر جایا کرتے تھے وہاں پر رسول اللہ کی مہک موجود ہوتی تھی. محبوب کی مہک سے صحابہ حضور کو اکثر تلاش کر لیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی مہک اس نے سن لی. وہ کہنے لگا بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگا یہ بتاؤ کیا آیا کون تھا. میں محبت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہرا بضاءة حسن الخلق ملیح الوجه. میں کیا بتاؤں کہ میں نے کس کو آج دیکھا. حسن الخلق, مخلوق میں سب سے حسین چہرہ میں نے آج دیکھا ہے. ملیح الوجہ, نمکین حسن والا میں نے دیکھا ہے. ارے بھائی یہ نمکین حسن کون سا ہوتا ہے؟ حسن تو حسن ہوتا ہے. جس کسی حسین کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے اس کو دیکھ کے کہا ہے کہ یہ نمکین حسین ہے, یا دیکھ کے کہا یہ میٹھا حسین ہے. ارے بھائی حسن تو حسن ہوتا ہے, خوبصورتی تو خوبصورتی ہوتی ہے. یہ کیا بات کی ام معبد نے کہ نمکین حسن والا دیکھا. ملیح الوجہ, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اللہ نے میرا حسن نمکین بنایا. میرے بھائی حسن کا یوسف حسن ہے, میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے. کیا معنی ہے نمکین حسن اور میٹھے حسن میں کیا فرق ہے؟ آپ کے سامنے دو ڈشز رکھی جائیں, میٹھا بھی رکھا جائے, نمکین بھی رکھا جائے. زیادہ ہاتھ آپ کا نمکین کی طرف بڑھے گا. اگر میٹھے کی طرف بڑھ بھی جائے, میٹھا آپ کھا بھی لیں, ایک پلیٹ کھا لیں, دو پلیٹ کھا لیں, تین پلیٹ کھا لیں, پھر کہیں گے تھوڑا سا میں بیٹھا ہوں ساتھ میں. ایسے ہی ہے. میری بات سمجھتا پھر کہہ دو بالکل ایسے ہی ہے نا. میٹھا کھا کے 4 پلیٹیں 5 پلیٹیں 5 پراٹھے کھا لیں, پھر کہیں گے تھوڑا سا. ایسے ہی ہے کہیں گے نا آخر میں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے 5 تھال بریانی کے کھا کے پھر نہیں کچھ آتا کہ اب میٹھے کی طلب. پھر سارے کہتے ہیں میٹھے کی طلب باقی نہیں ہے. میٹھے کی اب بالکل طلب نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمکین اگر زیادہ کھا لیا جائے میٹھے کی طلب نہیں رہتی. کیا معنی نکلا؟ نمکین معدے کو بھر دیتا ہے, نمکین کو کسر نہیں چھوڑتا. میٹھا نمکین کی جگہ باقی رکھتا ہے اور میٹھے میں کسر رہ جاتی ہے. اب سمجھیے گا اس بات کو, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اللہ نے نمکین بنایا کہ جب کوئی محبوب پر ایک نگاہ ڈالے گا تو وہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کمی رہ گئی وہ کمی رہ گئی, ایسے ہوتا تو ویسے نہ ہوتا, بلکہ نہیں,
چاروں دل کے خانوں میں رسول اللہ کا حسن نمکین کی طرح گھر کر جائے گا اور وہ دل سے صدا لگائے گا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ملیح الوجہ نمکین حسن والا میں نے چہرہ دیکھا، وسیم وسیم بڑا حسین بڑا خوبرو، فی عینیہ داج وفی اشفارہ وقف، اس کی آنکھیں سرمگی پلکیں گھنی لمبی لمبی، وَإِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَةَ النُّورِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثُنَایَاهُ، جب کلام کرتا تھا دانتوں سے نور چڑھتا تھا، وَإِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، جب خاموش ہو جاتا تھا بڑا پروقار نظر آتا تھا۔ اور پھر معبد نے جو بات کی حضور کے حسن کے بارے میں، کہنے لگی جب دور تھے بڑے حسین نظر آئے، لیکن کسی کو دیکھنا ہو نا تو قریب سے دیکھو، قریب سے دیکھ کر کہو گے کہ یار دور تھا لیکن قریب آیا تو پتہ چلا یہاں پر بھی دل ہے، یہاں زخم کا نشان ہے، یہاں فلاں نشان ہے۔ قریب آتا ہے بندہ تو پھر حسن واضح ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے ویسا حسین نہیں ہے جیسے دور سے حسین لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، محبوب کو جب دور سے دیکھا حسین تھے، معبد کہتی ہے جب قریب آئے تو اور حسین تھے، جب قریب آئے تو اور حسین تھے۔ معبد کی زبانی اگر کسی نے تاجدار گرڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معبد کی اس پوری روایت کا گویا کہ ترجمہ کر دیا اور بات مکمل کر دی حضور کے حسن پر، کہنے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں، ایسے صورت نو میں جانا جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، دو ابرو قوس مثال کسن، جتن نوکی میادے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ پیر صاحب نے جو نعت کا سیکنڈ لاسٹ شعر لکھا نا، اس شعر سے پتہ یہ لگ رہا ہے، اگر آپ حضرات تھوڑی سی پنجابی سمجھتے ہو تو شعر کو جب سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ محبوب چہرہ تو دکھا رہے ہیں لیکن محبوب کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی ہے، ایک طرف سے حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ پیر صاحب عرض کرتے ہیں لاہو مکھ تم خطت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سڑ کریاں۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ چادر اتار کر چہرہ دکھائیں، چادر کو اتار کر پھر مکھ دکھائیں اور وہی باتیں کریں جو وادی ہمراہ میں کی تھی۔ اللہ اکبر، لاڈلے غلام ہے پیر مہر علی شاہ، اور لاڈلوں کی ضدیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جب کوئی لاڈلا لاڈ کرتا ہے، ضد کرتا ہے تو اس کی ضدیں پوری کی جاتی ہیں۔ کتنے لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ جب ختم نبوت کے پہرے کی باری آتی ہے، مرزا کانے کے خلاف لاہور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور مرزا کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا قلم رکھ یہاں، جس کا قلم خود چل کر تفسیر لکھے گا اسی کو ملازم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ تفسیر لکھی جائے گی؟ فرمایا قلم رکھ یہاں۔ اللہ اکبر، مرزا بھاگ گیا، کانا کا دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے، جو حضور کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ صراحتاً کفر بکے گا اور وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا تاجدار گولڑا آپ سے مریدین کہنے لگے حضور اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات آپ نے کر دی۔ فرمانے لگے آج اشارے کچھ ایسے ہو رہے تھے، اگر مہر علی شاہ سے مردے زندہ کرنے کے بھی کہا جاتا تو میں مردے بھی زندہ کر کے اللہ اکبر۔ تاجدار گولڑا اتنے لاڈلے غلام ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب اتنے لاڈلے ہیں تو پھر ضد محبوب نے کیسی پوری کی؟ عرض کرتے ہیں لاہو مکھ مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سڑ کریاں۔ حضور نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ تاجدار گولڑا نے نعت کا آخری مصرع پڑھا، کہنے لگے سبحان اللہ۔ نعت کا آخری شعر یہی ہے جی، کہنے لگے سبحان اللہ،
تاجدار گرہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ ہاں جی، یہ علماء موجود ہے، فعل تعجب ہے۔ وہ جی کتنا حسین چہرہ، کتنا جمیل چہرہ، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ یہ ثنا در اصل سنایا تھا۔ جب سا پڑھتے ہیں تجوید میں، سنایا سامنے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ جب حضور نظر آئے تو حضور مسکرا رہے تھے، حضور کے دو دانت نظر آ رہے تھے۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا رہیاں۔ محبوب کو اللہ نے افضلیت کے مقام پر رکھتے ہوئے ایسا حسن عطا فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ کوئی وہ ہیں کہ جن کو سب پر اللہ نے درجوں فضیلت نبی پاک علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس حسن کا شہدہ بن کے جینا نصیب فرمائے۔ جب محبوب کے حسن کا شہدہ بننا ہے تو حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ جب محبوب کے حسن کا شہدہ بننا ہے پھر سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب محبوب کے حسن کا شہدہ بننا ہے تو پھر گھرانوں کو جنتی گھرانہ بھی بنانا ہے، پھر جھوٹ سے بھی بچنا ہے، سچ کو فروغ دینا ہے، گھروں کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے نظام کو لانا ہے اور محبوب کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے۔ پھر جا کر انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ سے جام کوثر پئیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی سچی غلامی، حضور سے سچی سچی وفا کا نور نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔